بہت مہربانی جی اندرجیت جی، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اب ہمارے آخری نکات جو ہیں جناب نعیم لکھن صاحب، جانی پہچانی شخصیت ہیں، کینیڈا اردو ایسوسی ایشن کے ساتھ کافی عرصہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے اکثر انہیں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مشاعرے بڑے اچھی طرح سے کنڈکٹ کرتے ہیں. اور جناب نعیم لکھن صاحب جو ہیں وہ اردو کی جو ہماری تحریریں ہیں، اردو کا جو حصہ ہے اس کتاب کا، اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جناب نعیم لکھن صاحب. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لوگ کافی تھک چکے ہیں. تنقید ویسے ہی بڑا بور کام ہے، اور اگر طویل ہو جائے تو پھر یہ سونے پر سودا ہے. جی سیر پہ سوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ اتنے پڑھے لکھے اور دانشور سامعین کے سامنے لب کشائی کر سکوں. اور ایسے موقع پہ مجھے ہمیشہ حسرت موہانی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ حسرت بہت ہے مرتبہ عاشقی بلند، تجھ کو مفت لوگوں نے مشہور کر دیا. تو میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کوئی بہت عالم نہیں ہوں، بس آپ کی طرح ایک قاری کی حیثیت سے، ایک پڑھنے والے کی حیثیت سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. رشید احمد صدیقی صاحب اردو کے بہت بڑے نقاد اور مزاح نگار ہوئے ہیں. صدیقی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ صدیقی صاحب تنقید کرتے وقت کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ صدیقی صاحب نے کہا شرافت کا. اس مختصر سے جواب میں پوری ایک تہذیب کا خلاصہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ بات کوئی بھی ہو اس میں شرافت کا خیال رکھنا چاہیے. ایک بات میں یہ نہیں سمجھ سکا اب تک اپنی کم علمی کی بنا پر کہ تنقید یا تبصرہ جو ہے کس حد تک ادبی تخلیقات پر اثر انداز ہوتا ہے. ندیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ندیم صاحب ہمارے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ندیم صاحب سے سیکھتا رہتا ہوں کہ مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ تنقید اور تبصرہ کس حد تک تخلیق پر اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ ایک ادبی تخلیق لکھنے والے کی اندرونی شخصیت کا عکس اور اس کے وجدان کا بلا تکلف اظہار ہوتا ہے. تو پھر کوئی بیرونی تنقید یا تبصرہ اس ادب پارے کی تخلیق پہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ پڑھنے والے کی پسند یا ناپسند ایک اور چیز ہے. پڑھنے والے کی پسند یا ناپسند ایک اور چیز ہے. میں غالب یا میر کو اس لیے نہیں پڑھتا کہ آج کے کسی نقاد نے ان کی شاعری پر اپنی مہر تصدیق ثبت کی ہے. یوں بھی ہر بڑا ادیب اور شاعر اپنے ساتھ تنقید کے نئے اصول لے کر آتا ہے، جو کہ زمانے کے مروجہ اصولوں سے اگر متصادم نہیں تو کم از کم مختلف ضرور ہوتے ہیں. شاید ایسی ہی کسی صورتحال کے پیش نظر غالب نے کبھی یہ کہا ہوگا کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح. یا پھر میر کو یہ شاید انہی حالات کی وجہ سے میر کو یہ کہنا پڑا کہ سہل ہے میر کا سمجھنا کیا، ہر سخن ان کا ایک مقام سے ہے، اور شعر میرے ہیں سب خواص پسند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. تو یہ اب نقاد کے لیے تو میر صاحب شعر نہیں کہتے تھے، وہ تو عام آدمی کے لیے شعر کہتے تھے، میرے جیسے قاری کے لیے کہ جو 200-300 سال کے بعد بھی آئے گا اور میر صاحب کی شاعری کو پڑھے گا. تو پھر اسی بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ تنقید کس حد تک تخلیق پر اثر انداز ہوتی ہے. میں یہ بات خدا نخواستہ کسی تعصب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، ندیم صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ خاص طور پہ میں کسی تعصب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، لیکن اگر آپ پچھلے 50 یا 60 سال کا جائزہ لیں تو بھارت میں تحقیق اور تنقید پہ بہت کام ہوا ہے، لیکن تخلیق میں ویسا معیاری کام نہیں ہو سکا بھارت میں. میں صرف اردو کی بات کر رہا ہوں، باقی زبانوں کا مجھے پتہ نہیں ہے. وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ تحقیق اور تنقید کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے، کہ بھارت میں 60 سال میں بہت تحقیق اور تنقید پہ کام ہوا. ڈاکٹر گوپی چند نارنگ ہیں، ڈاکٹر شمیم حنفی ہیں، اور بہت بڑے بڑے نام ہیں تنقید کے، لیکن ویسا
اثر تخلیق پہ نہیں پڑ سکا، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں تحقیق اور تنقید پہ بہت کم کام ہوا ہے، لیکن تخلیق میں بہت ہی معیاری ادب پاکستان میں تخلیق ہوا ہے۔ آپ فیض کی بات کریں، فراز کی بات کریں، یا پھر انتظار حسین کے افسانے ہیں، یا دیگر لوگ ہیں۔ تو مجھے اس بات میں ہمیشہ یہ رہا ہے تعجب کہ تنقید اور جو ہے تحقیق یہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے۔ اس مختصر سے ابتدائیہ کے بعد کہ بات لمبی ہو جائے گی، وہ جو فراز نے کہا کہ مجھے بھی شوق نہ تھا داستاں سنانے کا، فراز اس نے بھی پوچھا تھا حال ویسے ہی، تو وہ یہ حال ویسے ہی پوچھا گیا تھا۔ اب اصل مضمون کی طرف مختصر، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ اس اردو کے حصے میں جو ہے یہ قلم کا، اس میں 4 جو ہے نثر پارے ہیں اس میں، اور سب سے پہلے اس میں محترمہ عالم آرا صاحبہ کی کہانی کے انداز میں لکھی گئی تحریر، جس کا عنوان ہے قسمت کا لکھا، یہ شامل ہے، اور بڑے خوبصورت انداز سے حادثات کے ساتھ جڑے انسانی جذبات کا اس میں اظہار کیا گیا ہے، اور بالعموم انسانی جذبات کا اور بالخصوص نسوانی جذبات کا اس میں اظہار کیا گیا ہے، اور اشارتاً چند ایک سماجی مسائل کی طرف بھی انہوں نے بات کی ہے۔ ذرا تفصیل سے نہیں لکھا اس لیے کہ کہانی میں اس بات کی اجازت بھی نہیں ہوتی کہ آپ مرکزی خیال سے ہٹ کر کہیں اور نکل جائیں، اور کہانی سادہ، اس کی زبان سادہ اور عام فہم ہے، اس کی خوبی یہ ہے۔ پھر اس میں محترمہ شمیم کریم صاحبہ کے افسانے کے انداز میں لکھی ہوئی تحریر ہے، جس کا عنوان ہے امید کی روشنی۔ اگرچہ موضوع کے اعتبار سے یہ عنوان بہت وسیع ہے، لیکن افسانے کے مرکزی خیال کے اعتبار سے اس میں مواد کم ہے، لیکن اسے بڑی مہارت کے ساتھ دیگر ثانوی موضوعات سے دلچسپ بنا دیا گیا ہے۔ اسے اصطلاح میں گریز کہتے ہیں، یعنی آپ مرکزی خیال شروع کرتے ہیں لیکن پھر آپ کوئی اور بات شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ واپس آتے ہیں مرکزی خیال کی طرف تھوڑے وقفے کے بعد، پھر آپ کسی اور بات کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اسے اصطلاح میں گریز کہتے ہیں، اور اس سے تحریر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس میں اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کس طرح ایک چھابڑی لگانے والا بچہ اپنی محنت سے پھر ایک بڑے کاروبار کا مالک بن جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، اس مرکزی خیال کے ساتھ ساتھ بہت دلچسپ انداز میں پنجاب یونیورسٹی کا ذکر ہے، مال روڈ کا ذکر ہے، جغرافیہ کی باتیں ہیں، اور انارکلی اور اکبر کا بھی ذکر اس میں آ گیا ہے، تو اس لیے یہ تحریر بڑی دلچسپ ہو گئی چھوٹے موضوع کے باوجود۔ پھر اس میں محترم محمد افضل ملک صاحب کا انشائیہ کے انداز میں لکھا ہوا مضمون ہے وقت کی پکار، اور یہ انسانی زندگی کی بہت ہی قیمتی متاع یعنی وقت کے حوالے سے اس میں چند غور طلب باتیں ہیں۔ تحریر کا انداز کہیں کہیں تھوڑا سا تلخ بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بعض کا جراحی کے لیے طنز کے نشتر استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو وہ اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر طنز بلا واسطہ کیا جائے تو اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، مطلب انڈائریکٹ اگر ہو نا تو تکلیف ذرا کم ہوتی ہے، اگر ڈائریکٹ ہو جائے تو تھوڑا سا اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال بعض موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں غالب جیسا نفسیات دان بھی یہ کہہ اٹھتا ہے کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایسی کیفیت انسان پہ آتی ہے۔ تو پھر محترم اسلم حیات صاحب کے گلے شکوے کے عنوان سے لکھا ہوا ایک مضمون اس میں شامل ہے۔ اس میں ہلکے پھلکے واعظانہ انداز میں لکھے گئے اس مختصر مضمون میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمیشہ گلے شکوے کس طرح معاشرے کے لیے مضر ثابت ہوتے ہیں، اور خوبی یہ ہے کہ اشعار کے برموقع استعمال سے تحریر کی شگفتگی برقرار رکھی ہے اسلم حیات صاحب نے، ورنہ عام طور پہ اگر اس قسم کا واعظانہ ہو مضمون تو پھر ڈپٹی نذیر احمد کی طرح وہ خشک ہو جاتا ہے، اس کو پھر پڑھنے والے کے لیے اس میں وہ جو ایک دلچسپی یا ایک شگفتگی ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ واعظ و نصیحت ویسے ہی کوئی سننا پسند نہیں کرتا، تو اگر وہ خشک ہو جائے تو مزید وہ اس میں مشکل ہو جاتی ہے۔